بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رفیق تخلص ساگر 1960 میں ساگر میں پیدا ہوا اور پرائمری کی تعلیم وہیں حاصل کی، ہائی اسکول بھی وہیں ساگر میں گورنمنٹ ہائی اسکول ساگر سے تعلیم حاصل کی، گورنمنٹ کالج سے بی اے کیا اور کرکٹ کا بہت شوق تھا۔ جب میں شاعری کا شوق نہیں ہوا تھا تب میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا، بچپن سے کرکٹ کھیلتے تھے، بڑے بھائی وغیرہ سب کرکٹ کے شوقین تھے، حتیٰ کہ والد صاحب۔ کرکٹ کی دنیا کے اندر میں پنجاب، لاہور، فیصل آباد اور کوئٹہ، ہر پاکستان کے شہر میں جا کے کرکٹ کھیلی، حتیٰ کہ نیاز اسٹیڈیم میں ایک ڈویژن میرے کو خاص جو بنا تو اس کا کرکٹ بورڈ کا سیکرٹری تھا میں۔ شاعری جو ہے 1975 میں میٹرک کیا میں نے، اور 1974 میں میٹرک کیا، 75 76 میں گورنمنٹ کالج میں تھے۔ گورنمنٹ کالج سے ہمارے یہاں ایک کمشنر رہ چکے ہیں شریف آوان، وہ صاحب اس ٹائم کالج میں تھے، سانگڑ کے تھے، انہوں نے کالج کی طرف سے ایک مجلہ آیا، اس مجلے میں میرا ذکر ہے، میری شاعری اور کچھ اشعار اور کچھ تعارف ہے۔ میرے استاد جناب فہیم زیدی صاحب ہیں، جو ابھی بینک کے اندر مینیجر ہوتے تھے سانگڑ میں، بڑی شفیق استاد تھے۔ پھر مجھے ساتھ ملا اکبر معصوم کا، اور یوں مجھے شاعری کا شوق ہوا۔ ایسا ہوا کہ میں اور اکبر معصوم آفس تو میں 1978 میں پی ٹی سی ایل میں اپائنٹ ہوا، اور پی ٹی سی ایل میں اپائنٹ ہونے کے بعد آفس سے اکبر کے پاس، اور پھر رات کو 2 بجے تک پھر ایک ایک مصرع کہنا، اس پہ پورا بقول اکبر کے کیا اس کا آپریشن کیا جائے اس مصرے کا، اور ایک ایک اس کی چیز دیکھتے، اس طرح آہستہ 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 شاعری کا شوق ہوتا گیا۔ 1980 میں ایک بہت اچھا مشاعرہ، 1976 یا 77 میں ہم نے ادب کچہری سانگڑ میں ایک ادبی تنظیم کی بنیاد ڈالی، جس میں بڑے اچھے لوگ شامل تھے۔ اس ٹائم شاعری کے اندر اخبار خواتین میں ایک نئے کہنے والوں کے لیے ایک مصرع ترا دیا جاتا تھا، اور نئے کہنے والے اس پہ کہتے تھے، میں بھیجنے لگا، شوق پیدا ہوا، اور ان لوگوں نے میری ہر غزل کو چھاپا۔ آسانی یہ تھی کہ بڑے بھائی اختر قریشی سانگڑ میں جنگ کے نمائندے تھے، جو بعد میں جیو کے نمائندے بن گئے۔ پھر ہمارے کزن وغیرہ جو ہیں، سب کوئی نوائے وقت میں تھا، کوئی کس میں تھا، تو غزل کو بھیجنا، بس ان کا سائن کروانے، ٹھپا لگایا، سائن ہوئے اور اخبار نے چھاپ دیا۔ یہ اچھی بات تھی کہ اس دور میں غیر مطبوعہ غزلیں چھپتی تھی، جبکہ آج ایسا شاید نہیں ہے۔ تو 1978 میں جب پی ٹی سی ایل میں آ گیا، اس کے بعد 1980 کے اندر، 1980 میں کل پاکستان مشاعرہ کرایا، جس کے اندر عبید اللہ علیم کراچی سے آئے، ثابت ظفر صاحب آئے، بڑا خوبصورت مشاعرہ تھا وہ، اور سانگڑ میں ہوا وہ، جس میں حیدرآباد سے عتیق صاحب تھے، ثاقب قریشی تھے، اور وحید دانش تھے، الیاس شاہد تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ بڑا اچھا مشاعرہ ہوا۔ کرکٹ کھیلتے رہے۔ 1990 میں شادی ہوئی تو کرکٹ چھوڑ دی، اور پھر صرف شاعری کے اوپر آ گئے۔ شاعری میں پھر 1990 کے بعد 99 میں مجھے سانگڑ کو چھوڑ کر شادی 1990 میں حیدرآباد میں ہوئی، اور 99 میں حیدرآباد آ گیا اپنے بچوں کے ساتھ، اور اب تک میں حیدرآباد میں ہوں۔ حیدرآباد کی مجھے یاد ہے، جب میں حیدرآباد میں پہلا مشاعرہ پڑھنے آیا تھا تو مجھے دوسرے یا تیسرے نمبر پہ پڑھایا گیا، تو امنا صدق نام پڑھ لیا، لیکن بعد میں ثاقب بھائی اور دوسرے تمام حضرات جو وہاں سانگڑ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بہت سینئر آدمی ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ ان لوگوں کو سمجھ گئے، اور انہوں نے پھر مجھے اپنا جو مقام تھا وہ دیا۔ آج الحمدللہ حیدرآباد کے مشاعرے، کراچی کے مشاعرے پڑھ رہے ہیں۔ شاعری کا شوق تھا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ میں اردو سے واقف نہیں، اردو سے مجھے میٹرک سے کہہ لیں کہ اردو سے بالکل وہ نہیں تھا، لگاؤ نہیں تھا۔ میری اپنی مادری زبان تو راجستھانی ہے، اور میں نے میرے
منہ بولے ماموں تھے، وہ پنجابی تھے، جہاں میں پرورش آتا تھا۔ سانگڑ میں کپڑے کی دکان تھی والد کی، بھائیوں کی، تو وہاں بیٹھتے تھے، بیٹھنا پڑتا تھا، والد نماز کے لیے جاتے، دکان پہ بیٹھنا ہے، تو سندھی گاہک تھے سارے، سندھی بولنا مجبوری بنی، تو الحمدللہ سندھی بڑی اچھی بول لیتے۔ پنجابی گھر میں آدھا ٹائم پرورش پائی، پورے دن میں آدھا ٹائم باہر رہنا۔ اکبر معصوم خود وہ پنجابی تھے، ان کی والدہ جو ہے ان سے پنجابی بولنا، تو وہ پنجابی کی اتنی دسترس ہو گئی کہ پنجابی دوستوں کو اگر میں کہتا تھا کہ یار میں راجستھانی ہوں تو وہ یقین نہیں کرتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تم پنجابی ہو۔ پھر میں نے ایک اپنی نعت کہی اپنی زبان میں راجستھانی میں، جس کا ایک شعر میں کہوں گا کہ بیسا والوں مدینے جاتے دیکھوں، تھا کو عاشق کٹھے ہی مر جائے ہے۔ تو وہ پھر میرے پوری نعت تھی، میرے استاد ساجد فہیم صاحب کو بہت پسند تھی، اکثر وہ کہتے تھے کہ یار وہ نعت سناؤ۔ پھر پنجابی میں تب آزمائی کی، پنجابی میں شعر کہے، اور ایک شعر مجھے میں سنا دیتا ہوں اپنی اس غزل کا کہ لوکاں اگے کردے نے افسوس میرا، میرے کارنوں جنہاں نے اگلائی سی۔ سندھی میں پھر شوق ہوا، سندھی میں ایک آزاد نظم کہی، رب سائیں تو سچو آہیں، تو جو قول آ قوم جی جیڑی حالت ہوندی، تیڑو ہنجو حاکم ہوندو، مونجے قوم جی حالت چھاہے، تو جانی تھو ماچو چواں، ماچو پان کے سوئی چڑھاں۔ تو یہ ایک تب آزمائی تھی کہ میں جو زبانیں جانتا ہوں، جو مجھے بولنی آتی ہیں، اس میں اشعار بھی کہوں، لیکن متواتر اردو میں رہا، اردو میں آزاد نظمیں کہیں۔ اکبر معصوم کہتے تھے اس ٹائم، میں ان سے کہتا تھا کہ یار یہ فرار کا رستہ ہے، ردیف قافیے کی ورزش میں نہ ہے، تو آزاد نظم کہہ لیتے ہو، لیکن پھر اس کا چیلنج تھا۔ تو میرے کو یاد ہے کہ میں نے پہلے ایک اردو نظم کہی تھی کہ اس میں مجھ میں پیار بہت ہے، میری اس کی سوچ الگ ہے، وہ کہتا ہے سب اچھے ہیں، میں کہتا ہوں تم اچھے ہو۔ اور اس کے بعد چند آزاد نظمیں کہیں۔ غزل میں شوق تھا، سلام محرم کا ایک مشاعرے ہوتے ہیں، مسالمے ہوتے ہیں، تو سلام پہ بھی کہنا پڑتا ہے، نعتیہ مشاعرے ہوتے ہیں تو نعت بھی کہتے ہیں، ورنہ غزل تو کہنی ہے۔ بس ایک شوق ہے، اپنا رانجھا راضی کرتے ہیں۔ ادب کے لیے کراچی جانا پڑے، میرے کو ٹنڈو آدم مشاعرے اٹینڈ کرتے ہیں، نواب شاہ، الحمدللہ، اور جتنا کچھ کہہ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ نہ تو میں اردو ہوں، نہ کوئی اردو کے اوپر مجھے دسترس ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس لفظ پہ پوری دسترس ہوتی ہے وہی اپنی شاعری کے اندر استعمال کرتا ہوں۔ آپ میرے جتنے اشعار دیکھ لیجیے گا، جتنی غزلیں دیکھ لیجیے گا، وہی الفاظ ہیں جس پہ مجھے پوری دسترس ہے۔ میں مطلب کوشش کرتا ہوں کہ بہت مشکل لفظ لا کر اپنی ذہین ہونے کا ثبوت نہ دیا جائے، بلکہ آسان لفظوں میں، اور خاص کر اسی لیے کہ مجھے استاد قمر جلال بھی بڑے پسند تھے، کہ بڑے عام سے لفظوں میں بات کر دیتے تھے۔ قمر خدا کی قسم وہ بھی کیا زمانہ تھا، تو اس طرح کے بلا بلائے حسینوں کا آنا جانا تھا، قمر خدا کی قسم وہ بھی کیا زمانہ تھا۔ تو اس طرح ساحر لدھیانوی مجھے بڑے پسند تھے، بہت زیادہ۔ عبید اللہ علیم، سلیم کوثر، سلیم احمد، یہ شاعر تھے جو بہت زیادہ مطلب جن کو میں کراچی جایا کرتا تھا پہلے آفس میں۔ 1978 میں پی ٹی سیل میں جب آیا تو آفس ٹور ہوتے تھے، ہمارا جی ایم آفس کراچی ہوتا تھا۔ سانگڑ سے بس میں کم از کم 4-5 گھنٹے کا سفر تھا، بسیں ہوتی تھی، اتنی تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھی۔ جاتے واپسی کے اوپر بازار سے ایک کتاب لی کسی بھی شاعر کی، پڑھتے ہوئے پورے راستے 4 گھنٹے بس میں پڑھی، آگے اکبر معصوم کے پاس جمع کرا دی، اس کی لائبریری میں فٹ ہو گئی، اور یوں مطالعہ کرتے رہے، پڑھتے رہے ان شاعروں کو۔ اس ٹائم سلیم کوثر، سلیم احمد، بڑے عبید اللہ علی بڑے پسندیدہ شاعر تھے۔ تو یہ شاعری کا اپنا